الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله هي الجنة. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور شاگردی کے لیے جو جماعت منتخب فرمائی تھی، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، یہ جماعت صحابہ کرام کی قیامت تک آنے والی پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے سب سے بہتر اور روشن نمونے کی جماعت ہے. اور اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متوجہ فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے لیے نمونے کی تلاش ہے، اگر تمہیں اپنے لیے رہبر اور اسوے کی تلاش ہے، تو تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ اور سب سے روشن اسوہ میرے صحابہ کی جماعت ہے. حدیث کی بہت سی کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے: اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ روشن ستاروں کی طرح ہیں، جو صحابہ کے طریقے کی پیروی کرے گا. کسی بھی صحابی کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا، اپنا نمونہ عمل کے لیے، اتباع کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بنا لے گا، ہدایت کا سرا اس کی پکڑ میں آ جائے گا. اور یہ بھی فرمایا گیا: اصحابی امنۃ لامتی. میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں.
یعنی اگر امت صحابہ سے جڑی رہے گی فتنوں سے محفوظ رہے گی، اور امت کا رشتہ صحابہ سے کٹ جائے گا تو امت فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، معیت کے لیے، شاگردی کے لیے 1.25 لاکھ سے زائد مقدس انسانوں پر مشتمل جس جماعت کا انتخاب کیا تھا، اس جماعت کا ایک ایک فرد سورج اور چاند کی طرح روشن کردار رکھنے والا فرد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ سب سے پہلے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، صحابہ کی جماعت کا یوں کہا جائے آغاز حضرت صدیق اکبر سے ہوتا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ سے ہوتا ہے، حضرت زید ابن حارثہ سے ہوتا ہے، حضرت ام ایمن سے ہوتا ہے رضی اللہ عنہم و ارضاہم۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے مرحلے میں کلمہ پڑھا تھا، جب کوئی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، کوئی پیغمبر کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی حق کی دعوت پر لبیک کہنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ خوش نصیب تھے جنہوں نے اس مرحلے پہ کلمہ پڑھا تھا۔ یہاں سے صحابہ کی جماعت شروع ہوتی ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، بڑے بڑے صحابہ کرام، 1.25 لاکھ افراد پر مشتمل یہ جماعت ہے، اور اس جماعت کے ہر فرد کی زندگی روشن نمونہ ہے، عقیدوں میں بھی، عبادتوں میں بھی، معاملوں میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، دوسروں کے ساتھ تعلقات کے دائرے اور رابطوں میں بھی پورا نمونہ ہے صحابہ کرام کی زندگیاں۔ صحابہ کرام کی جماعت میں ایک بہت روشن نام ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ وہ صحابی جلیل ہیں جن کے بارے میں امت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی اس زمین پر اور اللہ کی اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو چھوڑ کر تمام انسانوں میں سب سے افضل اگر کوئی انسان ہے تو وہ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، شاگرد ہیں، تربیت یافتہ ہیں، فیض اٹھائے ہوئے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، داماد محترم ہیں، انتہائی معتبر اور معتمد اور مقبول ترین انسانوں میں ہیں۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ چل رہا ہے، تاریخی روایات کے مطابق ذی الحجہ کے اسی مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بیان کرنے والوں کا بیان ہے حضرت عثمان دعا مانگا کرتے تھے، اور انہوں نے جو انگوٹھی بنوا رکھی تھی اس پہ یہ دعا کندہ بھی کروائی تھی، اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا، خدایا مجھے زندہ رکھیے سعادت کی زندگی کے ساتھ، اور مجھے موت عطا کیجئے شہادت کی موت، سعادت کی زندگی عطا ہو اور شہادت کی موت عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت کی زندگی عطا فرمائی۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا تھا، اور دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور حضرت رقیہ بیماری میں وفات پا گئیں۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا، اور جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو آقا فرماتے تھے میرے پاس اور بیٹیاں نہیں ہیں، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو میں ان کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ذو النورین، دو نوروں والا، چونکہ ان کی نکاح میں یکے بعد دیگرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں، اس لیے ان کو ذو النورین کا لقب دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں حیا کے حوالے سے، عفت و عصمت کے تحفظ کے حوالے سے، پاک بازی اور پاک دامانی کے حوالے سے سب سے اونچا مقام سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا۔ جمعے کے خطبے میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے، وَأَحْيَاهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ تمام جماعت صحابہ میں سب سے بڑھ کر حیا کی خصوصیت رکھنے والے، حیا اور شرم کے حوالے سے امتیازی مقام رکھنے والے صحابی ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ روایات میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے اپنی لنگی تھوڑی سی اوپر اٹھا رکھی تھی اور پڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر بھی مجمع میں موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عثمان غنی آئے اور دروازے پہ دستک دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی نیچے کر لی اور اپنی پڈلیاں ڈھک لی، اور بعد میں بتایا کہ حضرت عثمان حیا کے حوالے سے انتہائی امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی رعایت میں نے یہ عمل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو ہماری زندگی کے لیے ایسی رہنمائیاں موجود ہیں، ہمیں کیسی زندگی اللہ کی زمین پر گزارنی ہے، دنیا سے ہمارا تعلق کس درجے رہنا ہے، اور آخرت ہمارے سامنے کس درجہ تیار رہنی چاہیے، ہمیں کس درجہ آخرت کو ہمیشہ اپنی نگاہ کے سامنے تازہ رکھنا چاہیے، موت کو کیسے یاد کرنا چاہیے، اللہ کے دربار میں جواب دہی کا کیسا احساس دنیا کی زندگی میں ہمارے دلوں میں زندہ ہونا چاہیے، اور بے حیائی اور بے شرمی کے تمام کاموں اور تمام بولوں اور تمام حرکتوں سے ہمیں کس درجہ گریز و اجتناب کرنا چاہیے، یہ پوری رہنمائی، یہ پورا نمونہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہمارے لیے موجود ہے۔ روایات میں منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب بھی وہ قبرستان جاتے تھے اور کسی قبر کے پاس سے ان کا گزر ہوتا تھا تو وہ زار و قطار رونے لگتے تھے، ان کو اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا تھا، آنسو بہنے لگتے تھے اور داڑھی بھیگ جاتی تھی، اس قدر رویا کرتے تھے۔ تو ان کے دوستوں نے اور ان کے اہل تعلق نے ان سے وجہ پوچھی کہ حضور یہ بتائیے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تب تو آپ نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عثمان نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی ہے، آقا نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ انسان اپنی عمر کے لمحات پورے کرنے کے بعد
جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں اور سانسیں بھی بند ہوتی ہیں، تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے تیار کر کے نہلا کر اور کفن کے ملبوس میں لپیٹ کر قبر کے آغوش میں لٹا دیا جاتا ہے۔ قبر پہلی منزل ہے۔ پھر اس کے بعد قبر جب بند ہوتی ہے اور جنازے کو کاندھا دینے والے اور مٹی دینے والے قبر کے پاس سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق منکر نکیر حاضر ہوتے ہیں قبر میں بھیانک شکل میں۔ خوف طاری ہوتا ہے مردے پر، کپکپی طاری ہوتی ہے مردے پر، اور قبر بھینچتی ہے مردے کو اور اپنی وحشت کا، اپنے ہول کا مظاہرہ کرتی ہے، اور پھر سوالات ہوتے ہیں منکر نکیر کی طرف سے۔ بچپن سے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں عقیدے کے باب میں ان باتوں کو، کہ سوال ہوتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سوال ہوتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ منکر نکیر سوال کرتے ہیں، مردے کو جواب دینا ہوتا ہے۔ سوال کا مرحلہ، پھر جواب کا مرحلہ، پھر ثواب اور عذاب کا مرحلہ، پھر جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کر کے اٹھائے جانے کا مرحلہ، میدان محشر میں پہنچنے کا مرحلہ، نفسی نفسی کا مرحلہ، پھر حساب و کتاب کے آغاز کا عمل، اعمال ناموں کے دیے جانے کا مرحلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کے تولے جانے کا معاملہ، پوچھ تاچھ کا معاملہ، پھر اللہ کا آخری فیصلہ، اور پھر پل صراط سے گزرنا، بالآخر جنت یا جہنم میں پہنچنا۔ یہ سارے مرحلے ہیں عالم آخرت کے۔ ان مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ ہے قبر کا مرحلہ۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل پہ جان بچ گئی، نجات مل گئی، تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس منزل پہ انسان پھنس گیا تو آگے کی منزلیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میری آنکھوں نے قبر کے منظر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب سے میں نے آقا کی زبان مبارک سے یہ بول سنے ہیں، قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور آنسو بے قابو ہو کر آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں، اور مجھے فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عثمان تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بار نہیں دسیوں بار جنتی ہونے کی بشارت سن چکے تھے۔ حضرت عثمان کا یہ عمل ہماری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے۔ وہ انسان جس کو جنتی ہونے کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، اور جس کو نبی کے بول پر یقین ہو، جس کو یقین ہی نہ ہو وہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان کو یقین تھا کہ نبی جو فرما رہے ہیں وہ 100% سچ ہے، اس کے باوجود اس کے خوف کا یہ عالم ہو، اس کے رونے کا یہ عالم ہو، اس کی کپکپاہٹ کا یہ عالم ہو، اور ہم اور آپ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو گناہوں کے ساتھ، شام ہوتی ہے تو گناہوں کے ساتھ، دن گزرتا ہے گناہوں کے سائے میں، رات گزرتی ہے گناہوں کے سائے میں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جس پر ہم پورا اطمینان و اعتماد کر سکیں کہ یہ آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ ہمیں کتنا خوف زدہ ہونا چاہیے، ہمیں کتنی فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی سمت میں کس قدر متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ سبق ہے، یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ فکر ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے، ان کی سیرت سے، ان کے واقعات سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا مزاج یہ بنانا پڑے گا کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت اس
نیت کے ساتھ پڑھیں، اس جذبے کے ساتھ پڑھیں کہ ہماری اپنی عملی زندگی کے لیے گزر چکے ان پاک باز انسانوں کی سیرت میں کیا رہنمائی ہے، کیا نمونہ ہے، کیا اسوہ ہے، کیا رہبری ہے۔ ہمیں اس نیت سے صحابہ کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو اللہ رب العزت اصلاح کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، ہدایت کے راستے پر قائم اور دائم بھی رکھیں گے، اور جس کو اللہ ہدایت کے راستے پر قائم دائم رکھے اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہدایت پر قائم اور دائم رکھے، اور گمراہی کی تمام کھلی اور چھپی چھوٹی اور بڑی قسموں سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔